تو آج کے پروگرام میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں اور اسلام کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے۔ اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں کہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق اور سچ ہے۔ اس کو ایمان، اس کو یقین کسی بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یقین اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا قلب اس طرف مائل ہے، اس کی اگر جانب مخالف بالکل ختم ہو تو اس کا نام یقین ہوتا ہے۔ جیسے اس میں گلاس میں پانی ہے، تو کیا ابھی میرے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں پانی ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو بس سمجھ لیں مجھے یقین حاصل ہے کہ اس میں پانی موجود ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے تو آپ کا دل کہے گا ہے۔ اب میں اس کی جانب مخالف لوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، کیا آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ تو بس جب ایک طرف 100% ہو اور دوسری طرف 0% ہو تو جس طرف 100% ہے میں اس کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین لازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم لائے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کی جانب مخالف 0% ہونی چاہیے۔ اگر 1% 2% بھی ہو گئی، یار پتہ نہیں میں 98% مانتا ہوں، تھوڑا بہت شبہ ہے، تو بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے تسلسل پر ایک تیسری نشست ہماری آج جاری ہے، اور ہم نے پچھلی بار امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعارف اور ان کے قول کے اوپر اختتام کیا تھا۔ آج ہم گمراہ فرقوں کے نظریات سے آغاز کریں گے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے نظریات اور حقیقت حال کو کھول کر بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ فاسق نہ مومن ہے نہ کافر۔ سلف کے نزدیک ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور اکثر متکلمین نے اس سے انکار کیا کیونکہ پہلے شک تھا۔ شیخ محی الدین کے نزدیک سب سے زیادہ درست اور منتخب قول یہ ہے کہ تصدیق نظر کے زیادہ واضح دلائل اور کثرت سے بڑھتی اور گھٹتی ہے، لہذا صدیق کا ایمان دوسروں سے مضبوط ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ دل میں ایمان کی شدت مختلف ہے، بعض اوقات زیادہ یقین، اخلاص اور توکل کے ساتھ۔ محفوظ روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم اور امام اللقائی رحمہ اللہ نے اس کو بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا۔ اس پر اجماع ہے۔ فضیل بن عیاض اور وقی نے اہل سنت والجماعت سے روایت کی، اور الحاکم نے شافعی سے یہی روایت نقل کی کہ ایمان قول اور عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یعنی ایمان کبھی بھی صرف قول کا نام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف قول کا نام ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی گمراہی کو جنم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں امام فاخر الآبادی رحمہ اللہ کی ایک بحث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شاہ محمد فاخر الآبادی، آپ کی ولادت 1292 ہجری میں تقریباً 1875 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ ایک معروف سلفی عالم دین تھے۔ انہوں نے عقائد اور حدیث کے موضوعات پر علمی تصنیفات مرتب کی، اور ان کا شمار اس زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے مشہور رسالہ نجاتیہ در عقائد حدیثیہ ہے، جس کے اندر انہوں نے عقیدہ اہل سنت کو بہت عام زبان میں نقل کر رکھا ہے۔ امام فاخر الآبادی نے اپنی کتاب کے اندر ایمان کیا ہے اس کا پورا ایک باب باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل سے تسلیم، زبان سے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ میں دل سے مانتا ہوں، یا یہ کہہ دینا کہ میں دل اور زبان سے مانتا ہوں، ایمان کو مکمل نہیں کرتا جب تک کہ آپ اپنے اعمال سے اس کا یقین نہیں دہراتے۔ اس کے اوپر پچھلی 2 نشستوں میں کافی تفصیل سے اور امثال کی مدد سے بات ہو چکی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس میں قرآن و حدیث کے نصوص صریحہ سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسے ایمان، احسان اور اسلام میں وہی فرق ہے جس کی تفصیل حدیث جبریل میں ذکر ہوئی ہے۔ حدیث جبریل بہت ایک دقیق حدیث ہے۔ اس کا موضوع امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس کا جو باب باندھا ہے اس میں انہوں نے اسلام، ایمان، احسان اور ساعہ یعنی قیامت کو اس پر
اس یقین رکھنے کو، اس سے خوف رکھنے کو بھی ایمان کے اندر داخل کیا ہے۔ اب یہ حدیث ہے کیا؟ امام بخاری اس حدیث کو حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں۔ یہ روایت امام بخاری 2 مقامات پر، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ 2 مقامات پر، امام ابن ماجہ القزوینی اپنی سنن میں 2 مقامات پر لے کر آئے ہیں۔ اس کا متن کیا ہے؟ اس کا متن یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے ملاقات کے برحق ہونے پر، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ، یہی ایمان ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بھائی اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ آگے کافی لمبی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو، یعنی مل ایمان، مل احسان، مل اسلام اور متى الساعہ، ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے کہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہی اصل میں ایمان ہے۔ اس کی شرح لکھی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ حالانکہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی ایمان کے اوپر تعریف کتاب باب الایمان کے آغاز میں تعلیقاً پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس کی شرح میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سوال جبریل میں اسلامان اور اسلام کو بظاہر الگ الگ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ ظاہر میں سوال اور جواب میں اختلاف نظر آتا ہے، کیونکہ ایمان مخصوص امور پر تصدیق کرتا ہے اور اسلام مخصوص اعمال کے اظہار کا نام ہے، اور انہوں نے اسے اپنے طریقہ کار کے مطابق تعبیر کیا۔ اس میں یہ بھی واضح کیا کہ ایمان اور عمل دونوں دین میں شامل ہیں۔ بعض علماء جیسے المزنی الشافعی کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی معنی کے مترادف ہیں، یعنی وہ اسلام جو اس حدیث کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ دراصل ایمان ہی ہے، اور وہ ایمان جو ایمان کے معنی میں بیان ہو رہا ہے وہ ایمان ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن وہ ہر طرف اللہ کی بغاوت کے بازار گرم کرنے میں لگا ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں، میں بڑا خوف خدا والا شخص ہوں، لیکن وہ ہر طرف لوگوں کے حقوق کھاتا، لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا نظر آتا ہے، تو کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ اس کے دعوے کی حقانیت تبھی ثابت ہوگی جب وہ اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب تک وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس بات کو قبول کیا جا سکتا نہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یعنی ابن حجر عسقلانی کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ اسلام صرف اعمال تک محدود نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ مل کر مکمل دین بناتا ہے، یعنی ایمان کی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب انسان اسلام کی تکمیل کرتا ہے۔ اس طرح کی احادیث کے من مرضی کے مطالب نکال کے مرجئے جیسے لوگ اور احناف نے ایمان کو صرف زبان یا پھر دل یا پھر ان دونوں کے درمیان ہی پھنسا کے رکھ دیا، یعنی آپ جو مرضی اعمال کرتے رہیں، آپ کہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے حق کھاتے ہیں، بہن بھائیوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن بھائیوں کو قتل کرنے کے اوپر آپ بیٹھے ہیں معاشی طور پر، لیکن آپ کیا ہیں؟ مومن ہیں، جبکہ اسلام کی جو صریح تعلیمات ہیں وہ اس کے
عین مخالف ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے تو آپ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اسلام میں ایمان اور عمل دونوں شامل ہیں، کیونکہ عمل کرنے والا بغیر ایمان کے مکمل دین والا نہیں ہوتا۔ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شارحین بخاری جتنے بھی شارحین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کے اس باب کو منعقد کرنے سے اس امر کا بیان مقصود ہے کہ دین، اسلام اور ایمان ایک ہیں، اس کے مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس کے نیچے ایک عنوان باندھتے ہیں کہ تعصب کا برا ہو۔ کس کا؟ تعصب کا برا ہو۔ کہتے ہیں فرقہ مرجیہ کی دلالت پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ امام بخاری بھی ایسے ہی گمراہ فرقوں کی تردید کے لیے جملہ تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ مگر تعصب کا برا ہو کہ عصر حاضر کے لیے بعض مترجمین اور شارحین بخاری کو یہاں بھی خالصاً امام ابو حنیفہ پر تاریخ نظر آئی ہے۔ یہ اس خیال کے پیش نظر کہ انہوں نے امام بخاری کو غیر فقیہ قرار دے کر دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری نے مرجع لکھا ہے۔ مرجع کس کو لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایمان قول اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ اس کی کوئی ایسی تعویل پیش کرتے جس سے امام ابو حنیفہ امام رحمہ اللہ کی بچت کی جا سکے یا ان کے لیے ایک آسان راہ نکالی جا سکے، انہوں نے الٹا امام بخاری پر ہی اپنے ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے اور اپنی زبان درازی کرنی شروع کر دی، جو کہ صراحتاً زیادتی ہے۔ اچھا، صاحب انوار الباری کہتے ہیں کہ امام بخاری میں تاثر کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ تاثر کا مادہ بہت زیادہ تھا، وہ ایک دم کسی سے متاثر ہو جایا کرتے تھے یوں ہی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے استاد حمیدی، نعیم بن حماد، خرامی، اسحاق بن راہوے، اسماعیل اور عروہ سے زیادہ متاثر تھے، جن کو امام صاحب للہ بغض تھا۔ دوسرے وہ زود رنج تھے۔ تو فن حدیث کے امام بے مثال تھے، مگر فقہ میں وہ پایا نہ تھے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ پر پہلا الزام یہ لگایا کہ وہ ایسے ہی لوگوں سے متاثر ہو جایا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر وہ فقہ میں ان کو کوئی کمال حاصل نہ تھا۔ چلے لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ کے اندر کمال کیا تھا، کتنا کمال ان کو حاصل تھا فقہ میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک روایت ہے جو یہ جہلمی حضرات بہت زیادہ پیش کرتے ہیں بخاری میں سے، کون سی؟ ہاں 2812 وَيْهُ نَمَّارْ تَقْتُلُهُ فِئَةُ الْبَاقِيَةِ۔ یہ بخاری میں کتنی جگہوں پر موجود ہے؟ 2 مقامات پر، اور دونوں ایک ہی جگہ پر نہیں ہے، ایک 447 پر ہے اور ایک 2812 پر۔ اور مزے کی بات ہے کہ دونوں کا متن ایک ہے، لیکن دونوں کے اوپر ابواب الگ الگ بندے ہوئے، حدیث ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے اس سے 2 فقہی نتیجے نکالے، اور یہ موصوف کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو فقہ نہیں آتی تھی، فقہ میں کمال حاصل نہیں تھا۔ امام بخاری کی کتاب میں مقررات ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے مختلف ایک حدیث سے مختلف مسائل بیان کر رکھے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں بہت زیادہ مقررات کو داخل کیا۔ اب یہ لوگ تو اس بات سے بے بہرہ ہیں کہ بھائی فقہ کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے ان کا کوئی مذہب ہی نہ بن سکا۔ تو امام اعظم کی فقہ کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اونچے درجے کی فقاہت کی ضرورت تھی، جو نہ سمجھا وہ ان کا مخالف ہو۔ بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی غلطی کو غلطی کہتے، آپ نے الٹا ان لوگوں کے اوپر تنقید شروع کر دی جنہوں نے اس بات کے اوپر سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پکڑ کی تھی۔ تو چلیں اللہ آپ کو ہدایت دے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث میں اور فقہ میں مقام کیا تھا، اور وہ کس درجے کے امام تھے۔ کیا ان کو ویسے ہی لوگ امیر المومنین فی الحدیث کہہ دیا کرتے تھے؟ کیا ویسے ہی ان کی کتابوں میں موجود اسناد کے اوپر کلام کیے بغیر اس کو قبول کیا جاتا ہے؟ چلیں پھر یہ امام بخاری کے دفاع کی طرف بات نکل جائے گی، لیکن یہاں موضوع یہی ہے کہ مقلدین حضرات اور گمراہ فرقے ہمیشہ سے امام بخاری اور اہل سنت والجماعت کو ٹھیس پہنچانے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ اللہ حاسدین کے حسد سے اور شر پسندوں کے شر سے ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ کل سے اگلی نشست سے ہم
امام نووی رحمہ اللہ کی بحوث کا مطالعہ آغاز کریں گے۔